Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم سامعین کرام، زکوٰۃ ایک اہم ترین اور عظیم ترین عبادت ہے جس کا اساسی و بنیادی مقصد فقراء و غرباء کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. زکوٰۃ کن مصارف میں، کن جگہوں میں خرچ کی جائے، صرف کی جائے، اسے خود اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا. زکوٰۃ دینے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے زکوٰۃ کو صرف و خرچ کرے. قرآن پاک میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے. نمبر 1، فقیر یعنی ضرورت مند. نمبر 2، مسکین یعنی زیادہ ضرورت مند. مطلب یہ کہ غریب فقیر لوگ زکوٰۃ کے مستحق اور مصرف ہیں. فقر و غربت کا وہ معیار جس کی بنیاد پر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس شخص کے پاس نصاب زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقد روپیہ وغیرہ موجود نہ ہو. شریعت کی نگاہ میں یہ شخص فقیر ہے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہیں. محترم سامعین کرام، بہت سے لوگ شریعت کے اس بتلائے ہوئے معیار پر نہیں اترتے. اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کی رقم طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلم مالداروں سے لی جائے گی اور فقیر و غریب مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی. زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے اور فقراء اس کے مصرف و مستحق ہیں، غیر فقراء نہیں. زکوٰۃ یہ غرباء و فقراء کا حق ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، من سأل وعنده ما یغنیہ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، کہ جس نے اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے باوجود دستے سوال دراز کیا، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خواہ کسی فرد، کسی شخص کو دیں یا کسی ادارے و تنظیم کو، وہ اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ کیا یہ شخص واقعی زکوٰۃ کا مستحق و حقدار ہے، کیا یہ ادارہ واقعتاً موجود ہے، اس کے ہاں زکوٰۃ کی مدات ہے یا نہیں. بہتر تو یہی ہے کہ یہ تحقیق خود زکوٰۃ ادا کرنے والا کریں، ورنہ معتبر لوگوں اور اداروں کے تصدیق ناموں پر بھروسہ کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر بلا تحقیق زکوٰۃ دے دی گئی اور وہ فرد یا ادارہ
جس کو زکوٰۃ دی گئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، ادائیگی زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ اس میں دگنا ڈبل اجر و ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اس کے بعد آپ اپنے محلے والوں، دوستوں اور عام غرباء و فقراء کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح جن دینی اداروں میں، جن دینی مدارس میں زکوٰۃ کو صحیح طور پر اس کے شرعی مصارف میں خرچ کرنے کا انتظام ہو، ان کے طلباء کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ غریب و فقیر بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ بعض دوستوں کا یہ فون آیا کہ زکوٰۃ دینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال مدارس میں طلباء نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ ان حضرات سے ادباً یہ عرض ہے کہ گزرے ہوئے سالوں میں جن میں یہ مہاماری کرونا وائرس نہیں تھا، ان سالوں میں بھی یہ سفراء مدارس رمضان المبارک میں سال نو یعنی آئندہ سال کے لیے طلباء کے مصارف و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی وصولی کیا کرتے تھے، تو اسی طرح وہ اس سال بھی آنے والے سال کے لیے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ آپ انہیں زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ مدارس کے کھل جانے پر آپ کی یہ زکوٰۃ کی رقومات طلباء کے مصارف و ضروریات ہی میں خرچ ہوگی۔ آپ اس کا اطمینان رکھیں اور ان سفراء کا بھرپور تعاون فرمائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس سوچ، آپ کی اس فکر کی وجہ سے ان مدارس میں طلباء کے لیے بجٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے یہ ادارے اپنی خدمات جاری رکھنے سے عاجز و قاصر ہو جائیں اور ملت اسلامیہ کو ایک عظیم دینی تعلیمی نظام کے درہم برہم ہو جانے سے بڑے نقصان و خسارے کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سرزمین ہند پر یہ دینی ادارے کتاب و سنت کی حفاظت اور ہماری دینی، مذہبی، شرعی ثقافت و تہذیب کی ضمانت ہیں۔ انہیں مستحکم و مضبوط کرنا ہمارا ایمانی و اخلاقی فریضہ ہے۔ امید ہے کہ ہماری اس گزارش پر عمل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔